بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل ہمارا موضوع کلام 11ویں جماعت کا نصاب رہتا ہے، اور اس میں ہم آپ کو پڑھائیں گے کون سی کتاب؟ اردو کی کتاب۔ لیکن کورس پڑھانے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اپنی فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب کھولیں اور پہلے پیج پر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے حصہ نثر۔ کیا؟ حصہ نثر۔ دوسرے پیج پر لکھا ہوا ہے حصہ نظم، حصہ نظم۔ اور تیسرے پیج پر لکھا ہوا ہے حصہ غزل۔ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا چیز، نثر کیا ہے، نظم کیا ہے اور غزل کیا ہے۔ اس کی وضاحت کروں گا میں۔ لیکن اگر آپ کتاب میں دیکھیں نا تو حصہ نثر لفظ لکھا ہوا ہے، اس کی نیچے ایک فہرست دی گئی ہے اور اس میں پھر مختلف اسباق شامل ہے، اور ہر سبق کے سامنے اس کے خالق یعنی تخلیق کار کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر حصہ نظم میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی نیچے بھی ایک فہرست دی گئی ہے، اور اسی طرح حصہ غزل میں بھی مختلف غزلیات شامل ہیں۔ لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اردو کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اور یہ تینوں حصے ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ حصہ نثر جو لکھا ہوا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، نظم سے کیا مراد ہے، غزل سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ لہٰذا دیکھیں، ایک حصہ ہے نثر کا، دوسرا ہے نظم کا، اور تیسرا حصہ ہے کس چیز کا؟ غزل کا۔ یہ غزل میں نے اسی لیے نہیں لکھا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ حصہ نظم میں شامل ہے، یہ اس کی قسم ہے۔ یہ دونوں جو ہے حصہ نثر اور نظم، نثر اور نظم جو ہے یہ 2 بڑے حصے ہیں۔ کس چیز کے؟ ادب کے، جس کو آپ انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں۔ لہٰذا ادب یعنی لٹریچر کے 2 حصے جو ہے بڑے بڑے، وہ کیا ہے؟ نثر اور نظم۔ اور یہ غزل جو ہے یہ نظم کی ایک قسم ہے، اسی لیے میں نے یہ لفظ یہ نہیں لکھا ہے۔ اچھا، اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ نثر سے کیا مراد ہے، نظم سے کیا مراد ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ ادب یعنی لٹریچر کے 2 بڑے حصے ہیں۔ اس کے بعد والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ادب کی وضاحت اور تعریف کریں گے، لیکن آج چونکہ میرا موضوع یہ 2 الفاظ ہے لہٰذا آج میں ان کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں، لٹریچر کیا ہے؟ لٹریچر از دا مرر آف لائف۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تعریف اور وضاحت کریں گے۔ اور اسی طرح ادب، اردو میں ہم کہتے ہیں ادب زندگی کی عکاسی ہے۔ یہ جو آپ اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، اس میں جتنے اسباق شامل ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ لٹریچر ہے، یہ اردو زبان نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اردو زبان نہیں ہے، بلکہ یہ اردو ادب ہے، اردو لٹریچر۔ یہ آپ کو یہ اسباق جو ہے یہ آپ کو زندگی سکھائیں گے، اس سے آپ زندگی سیکھیں گے۔ لٹریچر از دا مرر آف لائف، ادب زندگی کی عکاسی ہے۔ تو یہ جتنی بھی اسباق، چاہے وہ شاعری ہے یا نثری اسباق ہے، جو آپ کے کورس میں شامل ہے، اس سے آپ زندگی سیکھیں گے اور یہ آپ کو زندگی سکھائیں گے۔ تو اس کی وضاحت بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ اب دیکھیں، ادب کے 2 بڑے حصے ہیں، ایک ہے حصہ نثر اور دوسرا حصہ ہے حصہ نظم۔ تلفظات یعنی پروننسیشنز کیا ہے؟ نثر، نثر نہیں، نثر۔ اور اس کا تلفظ کیا ہے؟ نظم، نظم نہیں۔ ابھی تک آپ نے غلط تلفظ سنا ہے اور پڑھا ہے، لہٰذا آج کے بعد آپ نثر کی جگہ نثر کہیں گے اور نظم کی جگہ نظم کہیں گے۔ یہ ادب یعنی اردو لٹریچر، سارے لٹریچرز جو ہوتے ہیں ان کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کیا ہے؟ وہ نثر ہے اور نظم ہے۔
تو اردو ادب کے کیا ہے؟ دو بڑے حصے ہیں، اور ان میں ایک ہے نثر اور دوسرا حصہ ہے نظم۔ اب نثر سے کیا مراد ہے اور نظم سے کیا مراد ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، نثر سے مراد ہے پراگندہ۔ پراگندہ یعنی منتشر یا بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی، بکھری ہوئی، یا منتشر، منقسم، پراگندہ۔ اور نظم سے کیا مراد ہے؟ لڑی میں پرونا، لڑی میں پرونا، یا انتظام، جس کا انتظام کیا گیا ہو، یا جس کا بندوبست کی گئی ہو، جس کا انتظام یا جس کی بندوبست کی گئی ہو۔ اور یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ جو منتشر ہو، منتشر بکھری ہوئی، منتشر بکھری ہوئی، مطلب بکھری ہوئی الفاظ اور انتظام کی گئی یا جس کی بندوبست کی گئی وہ الفاظ۔ لیکن آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو نثر سے کیا مراد ہے آسان لفظوں میں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ تحریر جو شاعری نہ ہو، آسان سی تعریف، وہ تحریر جو شاعری نہ ہو۔ اور نظم کی کیا تعریف ہے آسان سی؟ وہ تحریر، یہاں تحریر یا کلام، وہ کلام جو شاعری ہو، وہ تحریر یا کلام جو شاعری ہو، اور وہ تحریر جو شاعری نہ ہو۔ جو شاعری نہ ہو تو وہ تحریر کس طرح ہوتی ہے؟ کہانی کے انداز میں۔ اگر آپ ایک تحریر لکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ نثر کہلائی جاتی ہیں۔ یہ عام، جس طرح میں عام سی باتیں کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ نثر ہے۔ اور شاعرانہ انداز میں اگر کوئی بندہ کہے، کوئی بندہ شعر سنائے تو یہ کیا ہے؟ یہ شاعری ہے۔ اب یہ شاعرانہ انداز نظم کہلائی جاتی ہیں، اور جو میں عام سی باتیں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ نثر کہلائی جاتی ہے۔ ایک دوسری آسان سی مثال کے طور پر ایک شاعر کہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ کھڑکی سے جھانک لے شاید، یہ سوچ کر کہ وہ کھڑکی سے جھانک لے شاید، گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیے ہم نے۔ یہ شعر ہے، شاعرانہ انداز ہے، لہٰذا یہ نظم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عام سی باتوں میں یہ مفہوم واضح کرے کہ یہ سوچ کر کہ میرا محبوب جو ہے وہ کھڑکی سے میری طرف متوجہ ہو جائے، اسی لیے گلی میں جو بچے کھیل رہے تھے میں نے اسے کیا کیا؟ میں نے بچوں کو کیا کیا؟ انہیں لڑانے کی کوشش کی، تاکہ یہ شور شرابہ مچائے اور میرا محبوب جو ہے وہ کھڑکی سے جھانک کر میری طرف دیکھے، تو میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ سکوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نثر ہے۔ اور وہ شاعرانہ انداز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظم ہے۔ اب دیکھیں، نثر کی بھی مختلف اقسام ہے اور نظم کی بھی مختلف اقسام ہے۔ اگر آپ حصہ نثر والی فہرست میں دیکھیں نا تو وہاں پر ایک سبق کا نام لکھا ہوا ہے اپنی مدد آپ۔ اپنی مدد آپ، یہ کیا ہے؟ یہ صنف یعنی قسم کے اعتبار سے مضمون ہے۔ جو کس کی قسم ہے؟ یہ نثر کی قسم ہے۔ نثر کی ایک قسم ہے جو مضمون کہلایا جاتا ہے، بعد میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے اس کی۔ جھوٹی آدمی جو ہے یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مضمون ہے۔ نظریہ پاکستان یہ مضمون ہے۔ پاکستانی قومیت کا مسئلہ یہ مضمون ہے۔ کچھ ادب کے بارے میں مضمون ہے۔ لمحہ فکریہ مضمون ہے۔ داروغہ جی کی 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں، یہ کیا ہے؟ یہ ناول ہے۔
ناول نہیں ناول، پروننسیشن بھی ٹھیک کریں گے آپ۔ اچھا، آنگن جو ہے یہ ناول ہے، خوبصورت بلا جو ہے یہ ڈرامہ ہے، صنف کے اعتبار سے تعلیم بالغہ جو ہے یہ صنف کے اعتبار سے ڈرامہ ہے، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ جو ہے یہ سفر نامہ ہے۔ اس کے علاوہ روم، روم نہیں روم، روم زندہ شہر مردہ شہر، یہ بھی صنف کے یعنی قسم کے اعتبار سے کیا ہے، یہ نثر کی ایک قسم ہے، اور یہ کیا ہے، یہ سفر نامہ ہے۔ لالچی وزیر یہ ترجمہ شدہ کہانی ہے۔ اس کے علاوہ مکاتیب جو ہے یہ خطوط ہے۔ تو یہ نثر کی مختلف اقسام ہیں، اور یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ حصے نظم میں دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا تھا یہاں پر یہ غزلیات کا اپنا ایک حصہ کتاب والوں نے بنایا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ادب کا ایک الگ حصہ نہیں ہے۔ ادب کے دو بڑے حصے ہیں، ایک کا نام ہے نثر، دوسرے کا نام ہے نظم۔ یہ کیا ہے، یہ نظم کی قسم ہے۔ یہ کیا ہے، یہ نظم کی قسم ہے۔ چونکہ غزل بڑی مشہور صنف ہے، اسی لیے غزلیات کا مرتبین نے کیا کیا ہے، ایک الگ حصہ بنایا ہے آپ کی کتاب میں، ورنہ یہ کیا ہے، یہ غزل جو ہے یہ نظم کی قسم ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادب کے دو بڑے حصے ہیں، ایک کا نام ہے نثر، دوسرے کا نام ہے نظم، اور یہ غزل جو ہے یہ شاعری میں شامل ہے، لہٰذا یہ نظم کی قسم ہے۔ اچھا، تو نظم کی اقسام کیا ہے؟ نثر کی اقسام تو میں نے بتا دی، نظم کی اقسام کیا ہے؟ اگر آپ فہرست کی نیچے دیکھیں نا تو وہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے حمد۔ یہ حمد جو ہے یہ شاعری کی ایک قسم ہے، لہٰذا یہ نظم کی قسم ہے۔ نعت یہ بھی ایک قسم ہے شاعری کی، نظم کی، یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ شہر آشوب شہزادی کا چت پر سونا اور معروف پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، تو یہ نظم کی یعنی شاعری کی مختلف قسمیں ہیں، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ غزلیات کا جو حصہ ہے تو وہاں پر ساری غزلیں جو ہے وہ آپ کی کتاب میں شامل ہے، وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، والسلام۔